پر قدم رکھے گے نا تو وہ ایمان کی تھوڑی بہت روشنی ظاہری طور پر ان کو نظر آئے گی. جس کی روشنی میں وہ تھوڑا سا سفر جو ہی کریں گے تو وہ روشنی ختم ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے تو ایمان کا نور ختم ہو گیا، ابھی تک تو اس پل کا سفر باقی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے پل صراط پر بھی شور و پکار کریں گے تو کس کے نام ہے؟ سورۃ تحریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ان کا نور تو ختم ہو گیا، ہمارے نور کو جو نور ایمان تو نے عطا کیا ہے نا، یہ نور ایمان کبھی بجھنے نہ پائے، اس کو جنت تک مکمل کرنا. آپ صحابہ کا شور و پکار کا عقیدہ دیکھیں، کتنا پل صراط مشکل مقام ہے یا نہیں ہے؟ کیوں جی؟ یہ صرف میں ایک بات آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، عنوان تو اور ساتھیوں نے ذمہ لگایا ہے، یہ ویسے میں نے آپ کے لیے بات عرض کی ہے کہ اللہ ہمیں اس مقام تک اپنی شور و پکار پر قائم اور دائم رکھے کہ پل صراط کی مشکلات آپ سنتے رہتے ہیں نا، کہ اس مشکل گھڑی میں جب امام الانبیاء بھی بنفس نفیس موجود ہوں گے، تمام انبیاء موجود ہوں گے، مگر ایمان والے یہی کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ان کا نور بجھ گیا، ہمارے نور کو بجھنے نہ دینا، ہمارے نور کو مکمل کرنا. اس لیے میں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں یہ جو شور و پکار والا مسئلہ ہے کہ مشکل سے مشکل مقام پر صرف اسی کی شور و پکار کرنی ہے، اللہ پل صراط تک ہمیں اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھے. ہمارے بھائی ریاض احمد صاحب، ان کے والد گرامی قدر کچھ دن پہلے دار فانی کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف رخت سفر باندھ گئے ہیں. انہوں نے اپنے بزرگوں کے ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے آج اس درس قرآن مجید کا اہتمام کروایا ہے. میں دعا گو ہوں پروردگار ان کے والد کے سفر آخرت کو آسان فرمائے، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. جس نئے گھر میں وہ منتقل ہوئے ہیں، اللہ اس نئے گھر کو پچھلے گھر سے بہتر بنا دے. اسلام کے اندر والدین کا مقام کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، یہ آپ مجھ سے پہلے کئی دفعہ ہمارے اساتذہ سے، بڑے بڑے علماء کرام سے یقیناً سن چکے ہیں. میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی سلسلے میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن انتہائی سادہ اور آسان لفظوں میں، تاکہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، آپ میں سے ہر آدمی اس کو جواب دے سکے، نہ اس کو زیادہ تعداد میں گنتی کرنے کی تکلیف اٹھانی پڑے، نہ اس کو کوئی اور مشقت برداشت کرنی پڑے، وہ بس آسان لفظوں کے اندر سمجھا سکے کہ اس چیز کا نام ہے والدین کے حقوق. آئیے جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے اسی سلسلے میں عرض کرتا ہوں
سب سے پہلے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ والدین میں سے والد اور والدہ میں سے زیادہ شان اور مقام کس کا ہے؟ والدہ کا۔ سوچ کر جواب دے دینا۔ والدہ کا۔ آپ نے آج تک سنا ہی صرف یہی ہے نا، سمجھ آ گئی؟ آپ کا قصور نہیں ہے نا، آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ صرف شان سنی ہمیشہ والدہ کی ہے۔ بھائی اس کتاب کا فیصلہ اور پیارے حبیب کے فرمان کا فیصلہ یہ ہے کہ شان دونوں کی ہے، مگر مقام اور مرتبہ ماں سے باپ کا زیادہ ہے۔ باپ کا مرتبہ اور مقام ماں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ سمجھ آئی؟ دو ہمارے علماء ہیں، ان کے درمیان نا اس عنوان پر گفت و شنید ہوئی مدنی صاحب۔ آج جملہ آپ کے لیے کہوں گا، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ باپ کے قدموں کے نیچے تو جنت نہیں ہے، تو بھائی پھر شان تو کس کی زیادہ ہے بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی پھر بھی شان باپ کی زیادہ ہے۔ پھر بھی شان کیا ہے؟ تسلیم ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر فرمایا یہ بتاؤ کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ ماں بنتی ہی تب ہے جب باپ قبول کرتا ہے۔ بے شک کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بھائی تسلیم ہے اس کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے، کوئی شک نہیں، مگر جس کے قدموں میں جنت ہے وہ جنت بعد میں آئی ہے، ماں پہلے بنی ہے۔ ماں تب بنی ہے جب باپ نے قبلتو کا جملہ بول کر اسے قبول، وہ قبول ہی نہ کرے تو ماں ہی نہیں بن سکتی۔ ماں نہ بنے تو اس کے قدموں میں جنت بھی۔ عام طور پر یہ بھی ایک بڑا اولاد کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے نا کہ پیارے حبیب سے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ پھر سوال ہوا، آپ نے فرمایا تیری، توجہ ہے نا بھائی، توجہ فرمایا، کوئی بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر سوال ہوا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابو کا، تیرا۔ اب یہ حدیث پاک ہے۔ اب محدثین کرام رحمہ اللہ نے اس کے درمیان جو وجہ بیان کی ہے وہ ذرا سمجھیے۔ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں۔ تھوڑا سا آگے ہو جائے نا یہ ساتھی، تاکہ پیچھے سے جو احباب آ رہے ہیں نا ان کو تکلیف نہ ہو۔ مولانا محمد خان صاحب جو ہیں وہ آگے ماشاءاللہ تشریف لائیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ آگے تشریف لائیں۔ میری طرح جن کی کمر کو درد، مرتبہ اللہ کے حبیب نے نام لیا کس کا؟ ایک مرتبہ نام لیا کس کا؟ اب محدثین کرام رحمہم اللہ نے دونوں کے لیے بات بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک ہے حق کے خدمت، ایک ہے حق کے اطاعت۔ ایک ہے حق کے خدمت، ایک ہے حق کے اطاعت اور تابعداری۔ فرماتے ہیں حق کے خدمت ماں کا زیادہ ہے، حق کے اطاعت باپ کا زیادہ ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کپڑے خریدنے ہیں، پہلے ماں
کا جوڑا خریدو پھر باپ کا خریدو. پانی کا حکم ملے دونوں بیٹھے ہیں, پہلے پانی ماں کی خدمت میں پیش کرو. حق کے خدمت ماں کا زیادہ ہے, بات کس کی ماننی ہے؟ یہ حق باپ کا زیادہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ خدمت باپ کے مقابلے میں ہماری زیادہ کس نے کی ہے؟ ماں نے کی ہے. لیکن تجارت باہر کیسے کرنی ہے, کس رشتہ دار کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کس گھر کے ساتھ کس طرح نظام چلانا ہے, یہ ماں بہتر نہیں جانتی, یہ باپ بہتر جانتا ہے. گھر کے اندر رہتے ہوئے خدمت کا حق ماں کا زیادہ ہے, اور اطاعت اور فرما برداری کا حق کس کا زیادہ ہے؟ یہ بھی عام طور پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ماں اور باپ میں اختلاف ہو جائے, کوئی خلاف شریعت مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ خلاف شریعت تو بات پھر کسی کی بھی ماننے کی اجازت نہیں ہے. کوئی دنیا داری کا مسئلہ ہے, گھریلو مسئلہ ہے, جس میں ماں کی جو بات ہے وہ اور طرف ہے اور باپ کی بات کیا ہے اور طرف ہے. تے اسی بتانے ہن اولاد کیڑے پاسے جائے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے یا نہیں؟ اولاد کس طرف جائے؟ اولاد سے پہلے آپ یہ بتائیں ماں کو کیا حکم ہے, جو ہماری ماں ہے, جس کے ساتھ مل کر باپ کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے ہیں. قرآن اس کو بھی کہہ رہا ہے تو اس کی تابعداری کر, تو اس کی کیا کر. اللہ نے قرآن مجید میں حکمران عورت کو کہا ہے یا مرد کو کہا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد اور عورت میں سے اقتدار اور حکومت مرد کے پاس ہے. تو پھر بات کس کی مانی جاتی ہے, حاکم کی یا رعایا کی؟ ہماری والدہ ہمارے باپ کی رعایا ہے, ہمارے باپ کی محکوم ہے جناب والا. جب ہماری ماں کو حکم ہے کہ تو نے اپنے خامد کی ماننی ہے, ہمیں کیسے ہو سکتا ہے باپ کے خلاف بغاوت کا اختیار؟ وہ بات سمجھ آئیے؟ ہاں, یہ بات ذہن میں رکھیں. اس لیے یہ جواب آپ کا غلط ہے. یہ توحیدیوں کا جواب مجھے پسند نہیں آیا کہ ماں کی شان زیادہ ہے. شان بڑی ہے ماں کی, مگر ماں اور باپ میں سے شان زیادہ کس کی ہے؟ علماء بیٹھے ہیں, ذخیرہ احادیث میں کسی جگہ نہیں ملے گا کہ ماں دعا کرے اسے رد نہیں کیا جاتا. جن جن لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ان میں میرے نبی نے جہاں پہ عادل بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے, جہاں پہ روزے دار کا تذکرہ کیا ہے, جہاں پہ مظلوم کا تذکرہ کیا ہے, جہاں پہ مسافر کا تذکرہ کیا ہے, وہاں پہ چوتھے نمبر پہ باپ کا تذکرہ کیا. اور صرف جو ہے نا باپ کو بھی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے, باپ کو بھی اولاد سے کیا ہے, بڑا پیار ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے, اللہ نے کہا سوال نہ کیجئے, وہ محبت ہے یا کوئی نہیں؟ اللہ کے حبیب جو سفر معراج پہ تشریف لے گئے, اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو دکھلایا. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کیا ہوتے ہیں؟ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں. بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا دائیں طرف وہ روئے ہیں جو خوش بخت ہیں, بائیں طرف وہ ہیں جو بدبخت ہیں, جب ابا جی ان کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. باپ کو محبت ہے یا کوئی نہیں؟ اوپر سے بھی ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک بھی ہے. اس کے لیے میں صرف یہی کہتا رہتا ہوں کہ بندہ صرف باپ کہلائے نہیں, اس میں ابوت ہو بھی صحیح, اس میں ابوت ہو بھی صحیح. اگر اس میں ابوت ہے پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں شفقت نہیں, پھر اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں شفقت نہیں ہے. اب آئیے ذرا عرض کروں آپ کے لیے آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ حقوق کیا ہے, والدین کے اولاد پر حقوق کیا ہے. یہ تو ایک مسئلہ آج آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے.
کہ زیادہ شان کس کی ہے؟ بولیے ذرا، زیادہ شان کس کی ہے؟ باپ کی۔ ماں کی بھی بڑی شان ہے، مگر ماں ہمارے باپ کی محکوم ہے، ہمارے باپ پہ حکمران۔ یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، معاشرے کی بات نہیں کر رہا۔ کئی پھر آپ یہ سمجھنا کہ بھائی معاشرے میں بھی ایسے ہے، وہ تھوڑی جگہ پر ہے، مگر اکثر جگہ پہ وہ حکمران ہے، اور ہم کیا ہیں بھائی؟ محکوم۔ میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی ترتیب یہی ہے کہ مرد حکمران ہے، حاکم ہے، اور عورت اس کی کیا ہے بھائی؟ محکوم اور رعایا ہے۔ دیکھیے ذرا، اب میں وہ آیت مبارکہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں جس میں بڑے آسان لفظوں سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ والدین کے حقوق کیا ہے۔ والدین کے، توجہ ہے نا جی؟ توجہ فرمائے ذرا۔ 21واں پارہ سورۃ روم، اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کے اوپر 3 دور آتے ہیں۔ کتنے دور آتے ہیں بھائی؟ توجہ کرنا، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ آیت بھی سمجھ آئے گی، والدین کے حقوق بھی سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ، بہت جلدی آپ کو سمجھ آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دور یہ ہوتا ہے، پہلا دور یہ ہے کہ اللہ جب تمہیں پیدا کرتا ہے تم کمزور ہوتے ہو، تم ضعیف ہوتے ہو۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، تم کمزور ہوتے ہو۔ نمبر 2، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ کمزوری کے بعد طاقت پیدا کر دیتا ہے جس کو جوانی کہتے ہیں۔ پھر اللہ قوت اور طاقت کے بعد ضعف و شیبہ، کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیتا ہے جس کو بڑھاپا کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ فرماتے ہیں 3 دور ہیں، پہلا دور کمزوری کا، دوسرا دور جوانی اور طاقت کا، تیسرا دور پھر کمزوری کا۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں سمجھاؤں اولاد اور والدین کے حقوق کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ، جب تو کمزور تھا ابا جان طاقت میں تھے۔ توجہ سے بھائی، تاکہ بات سمجھ آئے نا، کل دور کتنے ہیں بھائی؟ پہلے کمزوری، پھر طاقت، پھر بھائی توجہ ہے نا؟ توجہ کرے تاکہ آیت سمجھ آ جائے۔ فرمایا پہلے جب تو کمزور تھا تیرے والدین کس میں تھے؟ طاقت۔ پھر جب تو طاقت میں آیا وہ کس میں چلے گئے؟ بس سارا عنوان آپ کو سمجھا دیا ہے، سارا عنوان آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مفسرین یہ بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ فرماتے ہیں 3 دور ہیں، پہلا دور کمزوری کا، دوسرا دور طاقت کا، تیسرا دور پھر کمزوری کا۔ جب بچہ کمزور ہوتا ہے ماں باپ طاقت میں ہوتے ہیں، جب بچہ طاقت میں آتا ہے ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں جب تو کمزور تھا وہ طاقت میں تھے، جو انہوں نے کیا ہے جب تو طاقت میں آئے گا وہ کمزور ہوں گے، وہی کچھ تو نے کرنا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اب میں وہ بتاتا ہوں، 1-2 باتیں بتاتا ہوں کہ جب ہم کمزور تھے وہ طاقت میں تھے وہ کیا کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ توجہ ہے نا؟ یہ خلاصہ ہے والدین کے حقوق کا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں۔ فرمایا جب تم کمزور تھے وہ طاقت میں تھے، جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے جب تم طاقت میں آؤ گے وہ کمزور ہوں گے، تم نے وہی کچھ کرنا ہے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں۔ آج کے حوالے سے ایک بات، جب ہم بچے تھے یا آج جو ہمارے بچے ہیں، اسا انہاں دی گل کدی نہیں نہ پوچھی، کیوں جی؟ چھوٹے بچے سارا دن گزر جاتا ہے جب وہ کمزور بچے ہیں ہمارے، ہم شام کو آتے ہیں بیگم ان کو اور سلا دو اور کمرے میں بس، یا ہم کہتے ہیں بچوں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بولو تو صحیح۔ صبح آفس جانے سے پہلے ٹائم، واپس آئے پھر ٹائم،
رات کو پھر ٹائم. اللہ کہتے ہیں جب تو کمزور تھا وہ تیری دل جوئی کے لیے تجھے خود ٹائم دیتے تھے. جب تو طاقت میں آئے گا وہ کمزور ہوں گے, ان کو ٹائم دینا ہے. بابے نو کی دیونا ہے اے نہیں بابے ٹھیک ہے لیدہ کمرے چھوئے مگر ٹائم نہیں ہے. ابا جی میں باہر جا رہا ہوں, بچوں کے لیے ٹائم ہے مگر بوڑھے باپ کے لیے ٹائم. پھر بھی ہم پوچھتے ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہے. خدا کی قسم تنہائی جو ہے نا, تنہائی یہ بندے کو مزید بوڑھا کر دیتی ہے. میں کہتا ہوں آپ میں سے میرے میں سے کوئی جوان آدمی ہو, اسے خوبصورت کمرے میں بٹھایا جائے, صبح